اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، بالیں سفید ہو چکے تھے۔ حضرات وہ بوڑھا شخص دوڑ کر کے آتا ہے اور اپنے امامے کے شملے سے میرے امام کی جوتی شریف کو صاف کرنا شروع کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، میرے امام کی جوتی شریف کو وہ بوڑھا شخص صاف کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر آج کوئی بیٹا اپنے باپ کے قدم کو، اپنے باپ کے پیر کو اگر کرتے کے دامن سے صاف کرتے تو اسے بھی عقیدت اور محبت کا نام دیا جائے گا۔ اگر کوئی رومال سے صاف کر دے اسے بھی عقیدت اور محبت کا نام دیا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ، علامہ امام صاحبی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب دیکھا کہ تلوے حسین میں مٹی لگ گئی ہے، وہ بوڑھا شخص دوڑ کر کے آیا، اپنے امامے کے شملے سے تلوے حسین کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تلوے حسین کی مٹی کو صاف کرنا شروع کرتا ہے۔ مدینہ کے جوان دیکھ کر کے حیران تھے، یہ کون بوڑھا شخص ہے جو اپنے امامے کے شملے سے تلوے حسین کو صاف کر رہا ہے؟ جب غور سے دیکھا گیا تو وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے کے شملے سے تلوے حسین کو صاف کر رہے ہیں، جو اپنے امامے کے شملے سے تلوے حسین کو صاف کر رہے تھے۔ ذرا قربان جاؤ مسلمانوں، آج صحابہ کرام نے اہل بیت کرام سے کس طریقے سے محبت کی ہے، بس آپ ذرا سنیں اور اہل بیت کی محبت دیکھیں کہ صحابہ کس طریقے سے کیے ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چل کر کے بھی کربلا والوں سے محبت کر لی ہے، کربلا والوں سے عشق کرنا ہے، اور جو کربلا والوں نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہم اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرات ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کچھ مال غنیمت آیا اور وہ مال غنیمت تمام لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ کسی کو اتنا دے رہے ہیں، کسی کو یہ دے رہے ہیں، کسی کو یہ دے رہے ہیں۔ امام حسین آ گئے اور آنے کے بعد میں فرماتے ہیں اے عمر مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے حسین یہ لے لو، یہ لے لو۔ اب ذرا قربان جاؤ مسلمانوں، کوئی سن کر کے اس روایت کو سن کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین معاذ اللہ لالچی تھے، امام حسین کے اندر حرص تھا، نہیں، بلکہ سنو مسلمانوں، اب اس روایت کو سمجھنے کے لیے ضمناً میں ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ روایت سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا سوالی، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے 80 دینار کی ضرورت ہے۔ حضرات میرے آقا کی بارگاہ میں وہ سوالی آتا ہے، عرض کرتا ہے مجھے 80 دینار کی ضرورت ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر اس سوالی کو بھیج دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ علی سے کہہ دو وہ تمہارا سوال پورا کر دیں گے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے اور آپ کے گھروں پر اگر کوئی منگتا آ جائے تو اسے ہم اور آپ نہیں ہے تو دودھ لوٹا دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، لیکن جب علی کے دروازے پر وہ سوالی پہنچا، دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ کہا میں نبی کائنات کی بارگاہ سے آیا ہوں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت مولائی کائنات نے دروازہ کھولا، کہا بتاؤ کیا بات ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کہا آپ کے سسر، آپ کے خسر حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ حضرات ذرا قربان جاؤ، اس سائل نے کہا اے مولا علی نبی کائنات نے بھیجا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس وجہ سے آئے ہو؟ حضرات اس شخص نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، 80 دینار کی ضرورت ہے، مجھے 80 دینار چاہیے۔ حضرات مولا علی اپنے گھر میں آتے ہیں، فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہارے بابا نے آج ہمارے گھر ایک سائل کو بھیجا ہے جسے 80 دینار کی ضرورت ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہو رہا ہے، گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، اب بتاؤ 80 دینار کہاں سے لایا جائے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے میرے سردار یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگرچہ 3 دن سے فاقے ہو رہے ہیں لیکن جسے مصطفیٰ نے بھیجا ہے اسے دینا پڑے گا،
کیونکہ اہل بیت کے گھرانے سے کوئی خالی جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے، کوئی خالی ہاتھ جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرات مولا علی فرماتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی، فرماتے ہیں اے فاطمہ اگر اجازت دو تو میں اپنے حسن و حسین کو ایک یہودی کے یہاں گروی کے طور پر رکھ کر کے اس سائل کا سوال پورا کر دوں۔ اے مسلمانوں ذرا قربان جاؤ، آج اگر آپ سے کوئی قرضہ مانگے اور کہے بھائی مجھے 50,000 قرضہ دے دو، 10 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا۔ اے مسلمانوں لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن واہر اہل بیت، واہر امام، واہر مولا علی، آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ الزہرا اگر اجازت دو تو میں اپنے حسن و حسین کو ایک یہودی کے یہاں گروی کے طور پر رکھ کر کے اس سائل کا سوال پورا کر دوں۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرے سرتاج ٹھیک ہے۔ مولا علی ایک ہاتھ میں امام حسن کو لیتے ہیں اور دوسری انگلی کو امام حسین کو پکڑاتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی کے ساتھ ہیں، صبح نماز فجر کے بعد نکلے ہیں، اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب یہودی کے گھر پہنچے مولا علی کے تو وہ یہودی دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، آخر یہ علی میرے گھر کیوں آئے ہیں، آخر مولا علی میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ یہودی کہتا ہے اے علی کیا بات ہے، اتنی صبح کیوں آ گئے ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھے 80 دینار کی ضرورت ہے، میں 80 دینار تم سے گروی کے طور پر لینے آیا ہوں۔ کہا اچھا تمہیں 80 دینار کی ضرورت ہے؟ ہاں مجھے 80 دینار کی ضرورت ہے۔ کب واپس کرو گے؟ کہا شام کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تمہیں 80 دینار واپس کر دوں گا۔ توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے نا؟ آپ غور سے سنیں، فرماتے ہیں شام کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 80 دینار واپس کر دوں گا، اور اگر تمہیں بھروسہ نہیں ہے، تمہیں اعتماد نہیں ہے، میں ان شہزادوں کو لایا ہوں، حسن اور حسین یہ میرے دونوں شہزادے ہیں۔ حضرات وہ حسن و حسین جس کے بارے میں میرے آقا جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا، وہ امام حسن جو سر سے لے کر سینے تک نبی کائنات کی شکل کے جیسے شکل میں تھے، اور سینے سے لے کر سر پر پیر تک امام حسین نبی کائنات کے مشابہ تھے۔ جب یہودی دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، کوئی اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے سے نور کی شعائیں ٹپک رہی ہیں۔ حضرات مولا علی نے کہا مجھے 80 دینار دے دے، اور اگر تمہیں اعتماد نہیں ہے تو یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، انہیں میں گروی کے طور پر تیرے پاس رکھ کر کے جاتا ہوں، اگر شام تک میں نے تیرے 80 دینار کو واپس نہ کیا تو میرے بچوں کو یا تو غلام بنا لینا یا تو انہیں بازاروں میں بیچ دینا۔ ذرا قربان جاؤ مولا علی کی سخاوت پر، ذرا قربان جاؤ اہل بیت کی سخاوت پر۔ حضرات مولا علی سے وہ یہودی کہتا ہے اے علی تم اتنے بڑے کوئی بزنس مین تو نہیں ہو، اے علی تم اتنے بڑے کوئی کاروبار والے تو نہیں ہو، آخر 80 دینار شام تک انتظام کیسے ہوں گے؟ علی نے فرمایا اسی لیے تو میں اپنے شہزادوں کو گروی کے طور پر رکھ کے جا رہا ہوں، سورج غروب ہونے سے پہلے اگر واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں میرے شہزادوں کو گروی، میرے شہزادوں کو بیچ لینا یا تو غلام بنا دینا۔ اے حضرات مسلمانوں ذرا اپنے ذہن کو توجہ قریب کرو اور سنو مسلمانوں، وہ یہودی اپنے دل ہی دل میں کہتا ہے اے علی خدا کرے شام تک تمہیں 80 دینار کا انتظام نہ ہو اور میں اپنے ان شہزادوں کو اپنے گھر کا روشن چراغ بنا لوں، میں ان شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھوں۔ حضرات مولا علی کو 80 دینار دے دیا گیا۔ مولا علی 80 دینار لیتے ہیں، بچوں کو یہودی کے یہاں چھوڑ کر کے اور گھر آتے ہیں، اس سائل کے سوال کو پورا کرتے ہیں، اور پورا کرنے کے بعد اب وہ سائل چلا جاتا ہے۔ حضرات صبح سے دوپہر سے شام ہو گئی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اب مولا علی اپنے گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، فاطمہ الزہرا کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہے۔ اے مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آج جب ہمارا اور آپ کا بیٹا کہیں غائب ہو جائے، باپ تڑپ جاتا ہے، ماں کی مامتا تڑپ جاتی ہے، میرا بیٹا کہاں غائب ہو گیا ہے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے۔ لیکن واہ مولا علی آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ نے ایک
سائل کو سوال کو پورا کرنے کے لیے اپنے شہزادوں کو گروی کے طور پر رکھ دیا ہے۔ حضرت فاطمہ روتی جا رہی ہے، مولا علی آتے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ فرماتی ہے میرے سرتاج شام ہو گئی، صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے لے کر شام ہو گئی، عصر کو ڈوبے اور سورج ڈوبنے کے قریب ہے، لیکن 80 دینار کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ اے میرے مولا اب بتاؤ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یہودی میرے بچوں کو گروی کے طور پر رکھ لیا ہے، اب تو انہیں غلام بنا لے گا یا تو انہیں بیچ دے گا۔ حضرات مولا علی اتنا سنتے، اتنے میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، لہر کے بولے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا جب فاطمہ کے گھر تشریف لائے، میرے آقا مسکراتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں مسکرا کر کے پوچھتے ہیں اے فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی فرماتی ہے، عرض کرتے ہیں میرے بابا جان کہ میں رو رہی ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں مسکرا رہا ہوں، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، جس سائل کو آپ نے میرے گھر بھیجا تھا اس سائل کو تو گھر میں کچھ دینے کے لیے نہیں تھا، لیکن علی نے حضرت امام حسن امام حسین کو ایک یہودی کے یہاں گروی کے طور پر رکھ کر کے اس سائل کا سوال پورا کر دیا ہے، لیکن شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے 80 دینار دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن سورج غروب ہونے کے قریب ہے، 80 دینار کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ اے میرے بابا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کہیں وہ یہودی میرے بچوں کو غلام نہ بنا دے، کہیں وہ یہودی میرے بچوں کو بازار میں بیچ نہ دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ اسی لیے تو میں مسکرا رہا ہوں، ادھر تو نے میں اللہ نے جبریل کو حکم دے رکھا ہے، اے جبریل علی و فاطمہ نے میرے حبیب کی تابعداری میں، علی و فاطمہ نے میرے حبیب کی تابعداری میں اپنے بچوں کو گروی کے طور پر رکھ دیا ہے۔ اے جبریل آج سورج اس وقت تک غروب نہیں کیا جائے گا جب تک کہ 80 دینار کا انتظام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان مولائے کائنات، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے فاطمہ آج سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوگا جب تک 80 دینار کا انتظام نہیں ہوگا۔ اے میرے لوگوں، اے حسین کے غلاموں سنو، اب یہیں پر رک کر کے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ باپ وہ ہے جس کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا جاتا ہے، بیٹا وہ ہے جس کے لیے ڈوبنے والے سورج کو رکایا جاتا ہے۔ نہ علی جیسا کوئی باپ ہو سکتا ہے، نہ حسین جیسی کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ وہ علی کا گھرانہ ہے۔ آپ سنیے میرے امام حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں اے عمر یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے حسین سب لے لو۔ تو وہاں پر حضرت عبدالرحمن ابن عوف کھڑے تھے، وہ پوچھتے ہیں اے عمر کیا تم سب حسین ہی کو دے دو گے؟ کیا تم سب حسین ہی کو دے دو گے؟ تو حضرت عمر کو جلال آ گیا، آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں اے عبدالرحمن کیا بولتے ہو؟ حسین حضرت عمر اپنے سر سے اپنے امامے کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبدالرحمن یہ عمر کے سر پہ بال ہے نہ بال، یہ حسین کی ملکیت میں ہے، حسین جو مانگے گا عمر سب کچھ اسے عطا کر دے گا، اس لیے کہ نبی کو ایسے ہی کرتے دے گا، عمر بھی ویسے ہی کرے گا۔ اب ایک روایت اور سنیں حضرت عمر کے تعلق سے، یہی حضرت عمر فاروق اعظم، دیر تو نہیں ہو رہی ہے، ذرا لے کے بول دیں یا حسین، اور مچل کے بولیں یا حسین۔ ایک بجنے والے ہیں، بس 10 منٹ برداشت کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، دیکھیے ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، زور سے بولیں یا رسول اللہ، ہم سب مسلک اعلیٰ حضرت والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین، ان دونوں حضرات کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی، اور باتیں ہوتے ہوتے یہاں تک بات آ گئی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے عبداللہ جاؤ تم بھی میرے غلام اور تمہارے باپ عمر
اللہ یہاں تک کہ خطیبوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جاؤ تم بھی میرے نوکر اور تمہارے باپ حضرت عمر بھی میرے نوکر۔ حضرت عبداللہ یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں حسین نے مجھے اور میرے باپ عمر کو غلام کہا؟ کہتے ہیں میں اپنے باپ سے شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے محبت دیکھیے، حضرت عبداللہ اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے والد گرامی، آج امام حسین نے فتوی دیا ہے کہ جاؤ تم بھی میرے غلام، تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام۔ حضرت عمر جب اتنا سنتے ہیں تو فرماتے ہیں بیٹا حسین، بیٹا عبداللہ، کیا حسین اسے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ ذرا مسل کے بولیں، کیا حسین اسے لکھ کر کے دے سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ کا یہ خیال تھا کہ ابھی میں اپنے باپ کو بتاؤں گا تو میرے باپ کو مزہ چکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہاں حسین نے کہا ہے تو کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں، لکھ کر کے ضرور دیں گے، کیونکہ نبی کا گھرانہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیں، امام حسین کے مسلک میں تقیہ نہیں تھا، امام حسین کے مسلک میں تقیہ نہیں تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پر بھی ہوتا تھا، اور جو زبان میں ہوتا تھا وہ میدان میں بھی ہوتا تھا۔ اور میرے امام نے یہی میدان کربلا سے درس دیا کہ اسلام کی خاطر اگر جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دیں گے۔ حضرات وہ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں عبداللہ کیا حسین نے جو کہا ہے اسے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں۔ حضرات امام حسین کے پاس حضرت عبداللہ پہنچے اور کہتے ہیں حسین جو آپ نے کہا ہے کیا لکھ کر دے سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین کاغذ اٹھاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں جاؤ تم بھی میرے غلام، تمہارے باپ بھی میرے غلام۔ حضرت عبداللہ آتے ہیں اپنے عمر سے، کہتے ہیں اب تو بات پکی ہو گئی، تحریری شکل میں مل گیا، اب تو کچھ نہ کچھ میرے باپ کہیں گے۔ حضرت عبداللہ جب عمر کی بارگاہ میں لاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا جان مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ آج عمر جنت کی فکر سے بے فکر ہو گیا، آج عمر جنت کی فکر سے بے فکر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن دینا، اور کفن دینے کے بعد میں اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ کہا کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے عمر دنیا سے کیا لایا ہے؟ تو عمر عرض کر دے گا اے میرے مولا یہ عمر دنیا سے کچھ نہیں لے کے آیا ہے، لیکن تیرے محبوب کے نواسوں کے ہاتھوں سے جنت کا پروانہ لایا ہے، جنت کی سند لے کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ دور حاضر میں یہ ضروری ہے تاکہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی اور کا جلسہ ہے، بلکہ ہم اگر کوئی سن رہا ہے تو سننے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا جلسہ منعقد۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے امام کی شان ہے، بس ایک بات سن لیں، پھر اگر زندگی نے وفا کیا تو پھر کبھی سنایا جائے گا۔ میرے امام کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ مولا علی کے دروازے پر آئے تو آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے علی گھر میں کوئی نبی کی تصویر ہو تو دکھا دو۔ مولا علی فرماتے ہیں گھر میں نبی کی تو کوئی تصویر تو ہے نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ویڈیو اور یہ کیمرہ وغیرہ تو ہے تھا نہیں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ عمر کہتے تھے کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی تصویر تو نہیں تھی، البتہ حسن و حسین کو بلاتا تھا، ایک طرف حسین کو کھڑا کرتا تھا، ایک طرف حسین کو کھڑا کرتا تھا۔ حضرت عمر دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے علی آج پھر سے مجھے اپنے نبی کے چہرے کا دیدار ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا اس سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ساتھ حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے سے بنے حسین حضرات اس حسین پاک کا کہ خاندان اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کریں, اہل بیت سے پیار کریں, اور جب ہم اہل بیت سے عشق کریں گے, اہل بیت سے پیار کریں گے تو یقیناً مسلمانوں ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ذکر نہ کیا کرو, لوگ کہتے ہیں امام حسین کا لنگر نہ کیا کرو, کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین کے نام پر شربت نہ پلایا کرو. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہی ہے اور رہے گا کہ میرا امام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. میں اتنی گفتگو کرنے کے بعد میں آخری پیغام, میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اے سنی جیالے مسلمانوں, آج ہم اور آپ نے ایک صاحب آستانہ کے عرس میں آ کر کے اہل بیت کا ذکر سماعت کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں. اسی اہل بیت کے واسطے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, آج ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اولیاء کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم اور آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. آج ہم اور آپ نمازوں چھوڑے بیٹھے ہیں, آج ہم اور آپ نمازوں کو جماعت سے ترک کر کے بیٹھے ہیں. اے مسلمانوں, اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو, اور اگر امام حسین سے سچی محبت ہے تو اسی امام حسین کی شہادت کا واسطہ آج اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے. زور سے بولیں انشاءاللہ. کیوں مسلمانوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, سر میں درد ہو جائے, بخار ہو جائے, کچھ تکلیف ہو جائے, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کربلا والوں کی شہادت یاد کرو, جس حسین نے اپنے آنکھوں کے سامنے 6 مہینے بچے علی اصغر کے حلق پر تیر کو لگتے ہوئے دیکھا ہے, جس حسین نے اپنے سامنے اپنے بھانجے کی قربانی ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جس حسین نے اپنے سامنے اپنے بھائی عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے, جس حسین نے اپنے سامنے اپنے 18 سال جوان علی اکبر کے لاشوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے. حضرات پھر اسی حسین نے اپنے جسم پر 72 زخم کو کھا کر کے پھر حسین نے میدان کربلا میں ایسا سجدہ کیا ہے, ایسا سجدہ کیا ہے کہ مسلمانوں اس حسین کو سجدہ کرتے عرش والوں نے دیکھا, اس حسین کو سجدہ کرتے فرش والوں نے دیکھا, اس حسین کو سجدہ کرتے زمین والوں نے دیکھا, چرند و پرند نے دیکھا, لیکن حسین نے سجدہ تو کیا, سب نے دیکھا. حسین کو سجدہ کرتے ہوئے سب نے دیکھا, حسین کو سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اس نے تو ایسا سجدہ کیا, اس نے سجدے سے سب نے کیے, پر اس نے ایسا سجدہ کیا جس پر سبھی کو ناز ہے. اے مسلمانوں, بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو نمازوں کو نہ چھوڑنا بلکہ امام حسین کی شہادت کو یاد کر لینا. آپ حضرات زور سے بولیں انشاءاللہ, اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے. زور سے بولیں. آپ حضرات صاحب آستانہ کو گواہ بنا کر کے اس مجمع سے آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کہیں پر بھی رہیں گے نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے. کیونکہ میں نے سنا ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ میرے پاس ہے. اے مسلمانوں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ بہت خوشحال ہیں, آپ محبت کے پیکرو اخلاص کے, آپ مکمل پیکرو اخلاص کے, آپ محبت سے بھرپور نظر آتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں, اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن ہم اور آپ اپنے امام کو کیا چہرہ دکھائیں گے, ہم اور آپ اپنے امام کو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے اسی امام کی شہادت کا واسطہ دے کر کے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں, آپ اچھے اعمال کریں, گناہوں سے توبہ کریں. آپ جب یہ تمام چیزیں برائیوں سے بچتے رہیں گے, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے, تو آپ اتنا آج خوشحال ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اتنی برکت دے گا کہ آپ اور خوشحال ہوتے نظر آئیں گے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی, وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے, یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید
ہوتی ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، افضل ہے دو جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ہے ان کے جاموں میں نعمہ نور کا، اور غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید حق کی بنائے لا الہ است حسین۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر قریہ قریہ عام کرتے رہے، دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، ایس میں چل جائے بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔